السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 66 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے SDI آڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آگے بڑھنے سے پہلے اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ساتھ ہی کمنٹ بھی کرتے رہیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب 47، ذکر الہی کی فضیلت۔ فرمان الہی ہے، مفہوم: تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جناب ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ جب میرا رب مجھے یاد فرماتا ہے۔ یہ سن کر لوگ پریشان ہو گئے اور دریافت کیا کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تو آپ نے کہا، جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو وہ بھی مجھے یاد فرماتا ہے۔ فرمان الہی ہے، مفہوم: اللہ کو بہت یاد کرو۔ مزید فرمایا، بس جب تم عرفات سے پلٹو تو مشعر حرام کے نزدیک اللہ کو یاد کرو اور جیسے تمہیں ہدایت دی گئی ہے ویسے اسے یاد کرو۔ دوسرے پارہ میں ارشاد ربانی ہے، مفہوم: جب تم مناسک حج پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جیسے تم اپنے آبا کو یاد کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ ارشاد الہی ہے، مفہوم: وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو کھڑے، بیٹھے اور پہلو کے بل لیٹے یاد کرتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، بس جب تم نماز پوری کر لو تو اللہ تعالیٰ کو قیام، قعود اور پہلو پر لیٹے یاد کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو رات، دن، بحر و بر، سفر و حضر، مالداری اور مفلسی، مرض و صحت، ظاہر و نہا، غرض ہر حالت میں یاد کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا منافقوں کی مذمت میں ارشاد ہے، وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، مفہوم: اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور پوشیدگی میں یاد کرو اور صبح و شام آواز سے یاد کرو اور غافلوں میں سے نہ بنو۔ اور فرمان الہی ہے، بے شک ذکر خدا بہت بڑا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس آیت کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا تمہیں یاد فرمانا تمہارے ذکر سے بہت بڑی چیز ہے۔ دوسرا یہ کہ ذکر خدا ہر عبادت سے زیادہ برتر اور اعلیٰ ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی آیتیں وارد ہوئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غافلوں میں ذکر خدا کرنے والوں کی مثال سوکھے گھاس میں ہرے پودے کی طرح ہے۔ مزید فرمایا کہ غافلوں میں ذکر خدا کرنے والے کی مثال بھگوڑوں کے درمیان جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔
فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رب تعالی فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ کھلے ہوتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ذکر خدا سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انسان کے لیے ذکر خدا سے بڑھ کر کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو عذاب الہی سے جلد نجات دلانے والا ہو۔ عرض کی گئی جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی تلوار سے جہاد کرے اور وہ ٹوٹ جائے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص جنت کے باغوں کی سیر کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کو بہت یاد کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جب تو مرے تو تیری زبان ذکر خدا سے شیریں ہو۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ذکر خدا میں صبح و شام بسر کر، تو اس حالت میں دن اور رات مکمل کرے گا کہ تجھ پر کوئی گناہ باقی نہ ہوگا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صبح و شام یاد الہی، جہاد فی سبیل اللہ میں تلواریں توڑنے اور بے دریغ راہ خدا میں مال لٹانے سے بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں۔ جب وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی وسعت کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ جب وہ میری طرف چل پڑتا ہے تو میری رحمت بڑھ کر اسے سائے عافیت میں لے لیتی ہے، یعنی میں اس کی دعاؤں کو بہت جلد قبول فرما لیتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 7 شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چھاؤں میں اس دن جگہ عطا فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس نے تنہائی میں خدا کو یاد کیا اور خدا کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ بہترین عمل حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے بہترین عمل کی خبر نہ دوں جو اللہ کے نزدیک سب اعمال سے پاکیزہ، سب اعمال میں بلند مرتبہ، سونے چاندی کی بخشش سے بہتر، دشمنوں سے تمہارے اس جہاد سے جس میں تم انہیں قتل کرو وہ تمہیں شہید کر دیں، افضل و اعلیٰ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا حضور وہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا دائمی ذکر الہی، یعنی ہمیشہ کا ذکر الہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس شخص کو میرے ذکر نے سوال کرنے سے روکے رکھا میں اسے بغیر مانگے سب سائلوں سے بہتر دوں گا۔ جناب فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں یہ خبر ملی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تو مجھے صبح کے بعد اور عصر کے بعد کچھ دیر یاد کر لیا کر، یہ عمل تجھے سارے دن کے لیے کافی ہوگا۔ بعض عالموں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب میں کسی شخص کے دل کو اپنی یاد میں سرگرم عمل دیکھتا ہوں
تو میں اس کے تمام کاموں کا متولی ہو جاتا ہوں اور میں اس کا ساتھی، اس کا ہم نشین اور ہم سخن بن جاتا ہوں۔ جناب حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ ذکر دو ہے، ایک تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا جو بہت عمدہ اور اجر عظیم کا سبب ہے، اور اس سے بھی بہتر ذکر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں میں اللہ کو یاد کرے اور ایسے امور سے باز رہے۔ مروی ہے کہ یاد الہی میں زندگی بسر کرنے والے کے سوا ہر انسان موت کے وقت پیاسا جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جنتی اس لمحے کے سوا جو یاد الہی میں بسر نہیں ہوا کسی چیز پر حسرت نہیں کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی جماعت بھی ایسی نہیں ہے جو یاد الہی کے لیے بیٹھی ہو مگر فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اور رحمت خداوندی اسے ڈھانپ لیتی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں انہیں یاد کرتا ہے۔ ذکر خدا کے لیے جمع ہونے والوں پر انعام الہی۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ذکر خدا کے لیے جمع ہوتے ہیں تو آسمان سے منادی ندا کرتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں جو کہیں بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے اور قیامت کے دن وہ حسرت سے دوچار نہ ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، الہ العالمین، جب تو مجھے دیکھے کہ میں ذکر کرنے والوں کی مجلس سے اٹھ کر غافلوں کی مجلس میں جا رہا ہوں تو میرے پاؤں توڑ دے، بلا شبہ میرے اوپر یہ تیرا انعام ہوگا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیک محفل مومن کے لیے 2 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، آسمان کے رہنے والے ان گھروں کو جن میں یاد الہی ہوتا ہے ایسے دیکھتے ہیں جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو، یعنی امید بھری نگاہوں سے۔ جناب سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے، جب کوئی جماعت ذکر خدا کے لیے جمع ہوتی ہے تو شیطان اور دنیا علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر شیطان دنیا سے کہتا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کہتی ہے، انہیں چھوڑ دو، جیسے ہی یہ ذکر الہی سے فارغ ہوں گے میں انہیں گردنوں سے پکڑ کر تیرے حوالے کر دوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لائے اور فرمایا، لوگوں، میں تمہیں یہاں دیکھ رہا ہوں، حالانکہ مسجد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ بازار چھوڑ کر مسجد کی طرف گئے مگر انہیں کوئی میراث بٹتی دکھائی نہ دی۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہمیں تو مسجد میں کوئی میراث بٹتے ہوئے نہیں دکھائی دی۔ آپ نے پوچھا، تم نے وہاں کیا دیکھا؟ بولے، ہم نے وہاں ایسی جماعت دیکھی جو ذکر خدا کر رہی تھی اور قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج کے ایپیسوڈ میں ذکر الہی کی برکتوں کے تعلق سے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ مزید کچھ باتیں اسی باب سے ہم کل کے ایپیسوڈ میں سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ
اپنے ذکر میں تر رہنے والی زبان اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دھڑکنے والا دل عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ زندگی رہی تو کل پھر ہماری آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔